पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. Mu'minin, we'll start tonight's program with the recitation of the Holy Quran. I would like to request Master Ali Abbas Rauji to come and do the honors. Can we please recite aloud salawat for the young man, Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Salawat. Al-Fatiha. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Mu'minin, now request upon Al-Hajj Iqbal Bhai Manji to come and do the honors of reciting Hadith Qissa. Let's all welcome him with a loud Nari salawat. Bar Muhammadin wa Ali. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على Mu'mineen, I now request upon a young master by the name of Ali Mahdi Jafar to come and deliver his 2-minute speech. Please let's all welcome with a loud Nare Salawat. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. Respected scholars, elders, brothers and sisters, Salamun Alaikum and Kushali Mubarak. My name is Ali Mahdi Jafar and I just want to spend a couple of minutes talking about Imam Ali alayhi salam. Imam Ali was born on Friday 13th Rajab inside the Holy Kaaba in Makkah. No one before or after him has been born inside the house of Allah. This tells us how special and great Imam Ali is.
Imam Ali grew up in the close care of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who trained him in every stage of his life. He had an excellent character and was known for his bravery. He always followed the example and guidance of the Holy Prophet, who had the best of akhlaq. Imam Ali was the first to openly declare his support for Islam. He always stood by the Prophet and supported him through every stage of his mission. He was married to Bibi Fatima alayhi salam, who was the best of all women. Imam Ali was a strong and brave warrior who helped the Holy Prophet in many battles against the enemies of Islam. The Holy Prophet gave the sword Zulfikar to Imam Ali as a gift during the Battle of Uhud. Imam Ali fought so bravely that the angel Jibreel from the heaven said, La fata illa Ali, la sayf illa Zulfikar. There is no warrior like Ali and there is no sword like Zulfikar. Is it therefore any wonder that the following has been said about Imam Ali alayhi salam? He was born on the purest of places, on the best of days, martyred in the best of months, on the best of nights, in the best of positions, married to the best of women, yet they still blame me for loving you. Ya Ali. Muhammad wa ala Muhammad salawat. Thank you, Ali Mahdi. Well done. Thank you. Or Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'mineen, I would like to humbly request you to be kind enough to come forward so the other Mu'mineens can also come and join the Maulud. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Asant. Mu'mineen, will start off with our first qasida, and this is a young man who is very enthusiastic. During Muharram, during Rajab and Shaban, saying, Mukhi Sahib, I would like to recite. He does give me an advance warning, so obviously he's first come, first served. So let's all welcome with a loud Nare Salawat for Zamin Ali Pardhan Bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. أفضل الصلاة محمد وآل محمد مسجد مولی مولا مولا منبر بولا مولا مولا مسجد बोली मिंबर बोला तेरा रजब को काबा बोला अली अली मौला अली अली मौला सात ज़बान के दिल यही बोला अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला चारों तरफ मिदहत की फिज़ाएं आओ ज़माने बरकस जाए आज ज़ुहूर है मौला अली का क्यों न खुशी में नारा लगाया वजद में आकर नारा लगाया अली अली मौला या अली अली वजद में आकर नारे लगाया अली अली मौला हैदर मौला या अली 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 मौला अली अली मौला सात ज़बान के दिल यही बोला अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला अली अली मौला अली अली मौला सात ज़बान के दिल यही बोला तूने नमाज इश्क सिखाई तूने हमें तौहीद बताई
کون بیاں کر پائے گے مولا تیری فضیلت تیری برائے. پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا. علی علی مولا مولا سات زبان کے دل یہی بولا. علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا. مرحب سے لڑتے بھی دیکھا تنہا سے روتے بھی دیکھا. سجدہ سے کرتے بھی دیکھا سجدہ سے ہوتے بھی دیکھا. ساجد اور مسجود علی ہے راضیہ ہی سلمان نے کھولا. علی علی مولا علی علی سات زبان کے دل یہی بولا. علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا. چاروں طرف مدحت کی فضائیں آؤ زمانے بر کو سجائے. آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگایا. وجد میں آخر نعرہ لگایا. علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا. علی مولا علی علی مولا سات زبان کے دل یہی بولا. مسجد بولی مولا مولا منبر بولا مولا مولا. مسجد بولی منبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا. یا علی 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 مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا. صلوات. Excellent, well done Ali. Ali Zamin, my apologies. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'mineen, Wednesday, the 16th of February, evening program is the Shahadat Eve of Sayyida Zainab alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, the program commences at 7 p.m. with Salatul Maghribain, followed by Shahadat Majlis program. Majlis will be recited by Maulana Sayyid Ali Abbas Rizvi Sahib. You all are humbly requested to attend. Ruhani Majlis announcements. Mu'mineen, today's Majlis has been sponsored by Brother Parvez Halani for the Isale Sawab of Maroom Haji Ramzan Ali Bhai Fajr Ali Halani, Maroom Al-Haj Hassan Ali Bhai Muhammad Ali Jaisa Damani, Maruma Marzia Bhai Bahadur Ali, Maruma Sitara, and Kul Marumeens. The next Majlis has been sponsored by Brother Khalid Sayyid for the Isale Sawab of Maruma Bilkis Bhai Sayyid and Kul Marumeens. The next Majlis has bhai sponsored by Naushad Bhai and Sukaina Bhai Tejani for the Isale Sawab of Maruma Fatma Bhai Remtullah, Maruma Sikina Bhai Sher Muhammad Sajan, Maruma Kulsum Bhai Rajab Ali Tejani, Marum Shabir Hussain Ibrahim, and Kul Marumeen. Mu'mineen are humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumeens. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'mineen, please bear with me. Just before we start the Majlis program, I just need to make sure where our reciter is. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat.
بر محمد و آل محمد صلوات. Mu'mineen, on this auspicious night of 13th of Rajab, we are honored to have Maulana Zafar Abbas Sahib to do the honors of reciting the Milad Majlis. Let's all welcome him with a loud Nare Salawat. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بالأخص ابن عمه ووصيه ووزيره وصفيه وباب مدينة علمه وكتاب سفينة فهمه زينة المسجد والمحراب والمنبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر أسد الله الغالب مطلوب كل طالب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مولانا علي بن أبي طالب وصلى الله على أوصيائه من عترته لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم وسائر صلوات على محمد وعلى محمد In honor of our Master Imam Amirul Mu'mineen alayhi salam, reciting other salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. And to hasten the reappearance of our awaited Master, reciting third loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa'ajjal farajahum. When we look at the life of Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu salam, we notice something that's very unique about his life compared to the lives, for example, of other notable people in history. And this significant difference is pointed out to us in a very important book
that I recommend that all of you, if you haven't read it, to read. It's called A Polarization Around the Character of Ali ibn Abi Talib alayhi salam by Shaheed Allama Murtada Mutahari Ridwanullah Ta'ala alayh. I'm just going to share with you a point from the introduction of the book, and then you can read the book yourself and inshallah enjoy the way that he's proven this point. I'm just going to share a little introduction from the book about the different kinds of people that exist, that he's spoken about. So he says that there are one kind of person is a person who has no friends and no enemies, because there's nothing remarkable about this person. So nobody particularly likes this person or particularly hates this person. And then there are some people who just have friends and they have no enemies. Usually this kind or this category of person, I'm summarizing, this category of person are people who try and please everyone. And they have no stand on anything, and that's why they have no enemies. Then there's a third group of people who are the opposite of this group. They have enemies and they have no friends because they fight over everything. And then he says there's a fourth category of people who have people who love them and people who hate them in equal measure. The people who love them intensely. And the people who hate them also hate them intensely. And he says this group of people, Shaheed Mutahari says that this group of people, this fourth group of people, are the group of people who make the most impact in history. Because they've done something so great that the reaction towards their action is equally as great. And that is those who love them, those who are inspired by their action, love them intensely. And those who hate them also hate them intensely. And both these groups of people who love them and hate them do so for the same reason. The people who love them intensely is for that same reason as the people who hate them intensely for the same reason. And then he explains in the book how Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam fits in this fourth category of people who love him intensely and people who hate him intensely. And for the same reasons. One example of that, if you're all aware of this example, you're all familiar with this example, you've heard it countless times before. That Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam on the day of Badr turned this day into a day of victory for Muslims, even though there was no chance that Muslims would be victorious on this day. They weren't prepared, they didn't have any warriors, they didn't have any equipment, they didn't have any weapons, they didn't have any horse, nothing. And yet the day of Badr became a day of victory for the Muslims because of Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. And of course those people whom he killed in order for it to become a victory, those people never forgot that the ones who killed their family members was Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. That even 5 decades later in the court of Yazid, he says that if my ancestors from Badr and Uhud had been alive today, they would have been proud of what I've done. After 50 years, Yazid, more than 50 years, Yazid is saying that if my ancestors from Badr had been alive today, they would have been proud of what I have done. I've taken revenge for their action. Of course, on that day, the grandfather and the grand uncle and the
uncle of Yazid had been killed by Imam Amirul Mu'minin alayhi salatu wasalam. So naturally, for the same reason that we have got love for Imam Amirul Mu'minin alayhi salam, because on the day of Badr he made Islam victorious, for the same reason Yazid and his followers have got intense hate for Imam Amirul Mu'minin alayhi salam. Right? And those are the people who create the biggest impact in the history of, well, in any history. And of course, we're talking about the history of Islam. So, of course, in the history of Islam, Imam Amirul Mu'minin alayhi salam creates the greatest impact. This ayat of Quran, which I've recited, again, it's a famous ayat that you all heard many times before. It's from Surah Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala says that we sent the messengers with three things. We sent the messengers with three things, and then we gave them one thing to assist them in this task of being the messenger of God. Because of course, they are not the messengers from themselves, they are the messengers of God. And it's God's responsibility to equip them with the tools to carry out this task. So Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. The first thing that we gave to our messengers is bayyinat. Most of the mufassirin, in light of Imam Ali salam's words, say that bayyinat here means miracles. Usually, those of you familiar with Islamic theology will know that miracles have a specific purpose in Islam. In other theology, for example in Christian theology, miracles are used as a proof for the existence of God. But in Islamic theology, miracles are not used as a proof for the existence of God. Miracles have a very limited use and purpose in Islamic theology. The purpose of a miracle is to prove the veracity of a prophet. The person who's claiming to be a prophet, if he's a real and true prophet, he will have the ability to carry out a miracle by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the first thing that people have been, the prophets have been given, the messengers have been given, is miracles. I want you to remember this, bear this in mind, we'll come back to this. بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. And we revealed with them the book and the scale. ليقوم, and this is not without any purpose. This is also has a ليقوم الناس بالقسط, so that they might establish justice in their people. In the people. The purpose of a messenger is not to come and teach me how to pray, or fast, or hajj, or zakat, khums. All of these things are important. I don't want somebody to go back afterwards and say that Maulana said these things are not important. No, but these are not the purpose of the messenger. The purpose of the messenger, according to this ayat of the Quran, is to establish justice. In other words, all of these things, the objective of them is to establish justice in society. These are the tools in order to establish justice in society. If there's prayer happening and there's no justice, that means there's something wrong. If fasting is happening and there's no justice, that means something is wrong. If hajj is happening and there's no justice, that means that this thing is not achieving the objective of what it's supposed to achieve. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. In order to establish justice, Allah has revealed the book and the scale. So these are the three ways in which Allah is saying, we're going to convince you about the truthfulness of our messengers. There are miracles for those who need miracles to believe. And there is kitab, there is the revelation for those whom just the knowledge is sufficient. And there is the scale to tell you the difference between what is right and wrong. When you practice in your life, what is the difference between right and wrong? وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْحَدِيدِ. And we have revealed with, after all of this, we revealed the iron. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. And in it there is great strength and benefit for the people.
right? So here is the hierarchy of what has been revealed to the messenger. Miracles, book, scale, and iron as well. Now, regarding all of this, we summarize, and how we relate this to Imam Amirul Mu'minin alayhi salatu wasalam, is that each one of these things, the misdaq is Imam Amirul Mu'minin alayhi salam. Each one of them. When it comes to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, each one of these things, the misdaq is Imam Amirul Mu'minin alayhi salam. One of the scholars says that if you deny all the miracles of Rasulullah and say that he didn't have any miracles, the existence of Ali ibn Abi Talib alayhi salam is the biggest miracle of the Prophet. The existence of Ali ibn Abi Talib alayhi salam himself is the greatest miracle of the Prophet. Wal mizan, and the scale. Allah subhanahu wa ta'ala's messenger says, and Imam Ali alayhi salatu salam himself says, that ana siddiqul akbar wal faruq al adam. And whosoever claims, Imam Musnad Ahmad ibn Hanbal says that whosoever claims, Imam adds to this, whosoever claims to be these other than me, after me, is a liar. I am the only one for whom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that he is the most truthful one. And he is Faruq, the one who differentiates, who is the scale between good and evil, between right and wrong, between what is correct and what is not. And then this third thing that has been mentioned, or fourth thing rather in this ayat, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ. If you go and research about iron, you'll find that iron comes out of the earth. Iron comes from iron ore. And iron ore is in the earth. But Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ. We revealed the iron. We revealed the iron. One interpretation is this. Those of you who have scientific background will know. One interpretation is that the origins of iron is that when the shooting stars break, the remains of those shooting stars reveals onto the ground, and that is what goes in the iron ore and becomes iron. And the other mistake, of course, in this ayat is that there was one iron which was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. On the day of Uhud, one iron was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he gave that iron to Imam Amirul Mu'minin alayhi salam, and for that Jibreel called out, La fata illa Ali, la sayfa illa dhul faqr. Recite salawat ala Muhammad wa alayhi. Recite one more salawat ala Muhammad wa alayhi. Just quickly, I want to touch on two aspects, like I said, of how intense love, intense hate. And then we'll talk about the Ba'ath, inshallah, for a few moments, and then we'll go to Urdu, inshallah. Recite salawat ala Muhammad wa alayhi. That in this intense love and intense hate, Imam Amirul Mu'minin salatu salam demonstrates that even in those situations where you wouldn't attribute certain things, you will find them when it comes to me. For example, nowadays, a big industry in this world, in this time, is the industry of war. And if you put war and ethics in the same sentence, people would laugh at you. Why? In English we have a saying, all is fair in love and war. Today is Valentine's Day. All is fair in love and war. But Islam says no, not all is fair in love and war. Love also had ethics, and war also has ethics. And who's going to tell you better than Amirul Mu'minin? Who's going to tell you better than Amirul Mu'minin that love has ethics and war also has ethics? War has ethics.
Imam Amirul Mu'minin on the day of Khandaq, when he's going towards the battlefield, Rasulullah says, Barazal Iman kulluhu ila shirk kulle. And when he comes back, he says, Gharbatu aliyin yawm al-Khandaq afdalu min ibadat al-thaqalain. Why does he say this? This is a solution to both of our challenges that we have. Belief and righteous deeds. These are the two things that Quran demands from us. Belief, Ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat. Both of them are answered by Rasulullah for Amirul Mu'min on this day. That he is the entirety of Iman and he has the best action. But why is it the best action? Why is this darbat? Why is this strike the best action? Amr's sister is going to come to the body of her brother. And she comes there and she composes a marthia, a ode for him. And she says in that poem that I came here to mourn over you, that my brother is dead. But instead I'm going to praise your killer. Allahu Akbar. Why? She says, because there's nothing, not a single thing that he's taken from you. Even though in the Arab way of war, when you killed somebody, you would take everything that belonged to them. On the day of Ashura, they cut off the fingers of Imam Husaini to take the rings. But she says, not a single thing from your body has been taken. So I'm going to write this ode in praise of your killer who was so ethical that he left everything on your body. And on the day of Khaybar, when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, لُعْتِيَنَّكَ رَايَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. On that day when Amirul Mu'minin alayhi salatu wasalam went into the battle, he didn't say like all the other battles, that I am the son of Abu Talib Ali. In every battle he would say, I'm the son of Abu Talib Ali. And this is an important thing. We'll link this to the birth, inshallah. But on that day he said, أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي هَادَرًا. I'm the one whose mother named him Haidar. Why? He says, because Marhab knows that dream that he saw when he was a child, which his mother told him. He saw in the dream that the lion is ripping him apart. So his mother was the expert in dreams. She told him, you're going to grow up and be a warrior, fight everybody, but don't fight the one who's called Haidar. So Imam Amirul Mu'minin, he's teaching us the ethics. He says, if I said on this day I'm the son of Abu Talib Ali, he wouldn't know that I'm the Haidar whom his mother told him not to fight. So today I have to tell him that I am Haidar. Now after that you still want to fight, that's up to you. But my ethics is such that I don't even deceive the enemy. This is the ethics of Imam Amirul Mu'minin. And in his moment of birth, he's telling us, he's teaching us. What? He's teaching us two things. That look, I'm going to prove through this moment the iman of my father and my own capability. That his mother's gone into Kaaba. She's heavily pregnant. We're talking about 1400 and something years ago, not today. She's about to give birth and she's gone into Kaaba and she's inside there for 3 days and nobody knows what's going on. And everybody's gathered outside except for the one person who should be worried. Abu Talib is sitting at home and he's very peaceful. And he's showing through his action that I'm at peace because she's in the house of God. So what more proof do you need about my iman and my belief than this, that I'm at peace because she's in the house of God? So when he comes out after the 3 days, Fatima bint Asad says to the Prophet that the child is healthy but he hasn't opened his eyes. So he opens his eyes and he looks at the Prophet at the first time.
And Rasulullah says, Ya Ali, you reserved your eyesight for me, so I've reserved all of my knowledge for you. Ya Ali, I've reserved all of my knowledge for you. And then Amirul Mu'mineen says, Ya Rasulullah, should I recite from Torah or from Injil or from Zabur or from Quran? And Rasulullah says, Ya Ali, I want to hear all of the recitations. And when he completes the recitation, he says, Ya Ali, you recited Torah better than Musa recited it. And you recited Zabur better than Dawood recited it. And you recited Injil better than Isa recited it. And you recited the Quran just as I would have recited it. On that day, he recited Suratul Mu'minun, and of course it's fitting that Amirul Mu'mineen tell us the characteristics of the believers. The master of the believers tells us, what does it mean to be a believer? Recite Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. مل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد wa ala Muhammad. تیسری بار پڑھ کے عدد پورا کر دیجیے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ آیت کا آخری حصہ بھی ہے. اسی آیت کا آخری حصہ ہے. کیا فرمایا؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی غیب میں نصرت کرتا ہے. یہ غیب میں نصرت کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی موقع نہیں نظر آتا کہ جہاں پر حضور کو نصرت کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو اور علی نہ ہو وہاں پر، بلکہ فاصلہ بھی رسول اور علی میں تبھی ہوتا ہے جہاں رسول کو مدد کی ضرورت ہے تو علی بستر پر نظر آئیں گے، رسول سفر میں. تب بھی نصرت رسول کی وجہ سے ہی علی اور رسول میں فاصلہ نظر آ رہا ہے. اور اس فاصلے کو بھی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فاصلہ نہیں ہے. جب یہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، عربی جاننے والے بیٹھے ہوئے آپ ان سے تائید کرا لیجئے گا بعد میں. معنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم ایک ساتھ ہیں. تمہیں یہ فاصلہ نظر آ رہا ہے کہ علی بستر پر ہیں، رسول غار میں ہیں. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جہاں پر بھی ہم ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ غیب کی نصرت کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا دیکھیں آج میلاد کا دن ہے تو ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے. ظاہر ہے سب ماسک پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مسکرائیں گے یا نہیں مسکرائیں گے. ایک کوشش کر رہا ہوں، مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے وقت. حضرت سلمان جب حضور کی خدمت میں آئے تو بہت سن رسیدہ تھے، بزرگ تھے، ضعیف تھے، لیکن کام جوانوں کی طرح کرتے تھے. روز خندق مشورہ بھی دیا، اور پھر صرف مشورہ نہیں دیا، ہم لوگ تو مشورہ دیتے ہیں، کام بھی کیا. ہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، مشورہ کرنے والے کام نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں کام کرو، لیکن مشورہ بھی دیا اور کام بھی کیا. اتنا کام کیا کہ مہاجرین کہنے لگے یہ ہم میں سے ہیں، انصار کہنے لگے ہم میں سے ہیں. رسول کو خبر ہوئی، کہا نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، سلمان منا اہل البیت، ہاں تمہارے میں سے نہیں ہے نہ ان میں سے ہے. سلمان کا مقام منزلت اور ہے. تو ایک مرتبہ مولا علی اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے. تو کھاتے کھاتے مولا جو ہیں وہ ہر کھجور کی گھٹلی جو اس کا 1.5 سٹون ہوتا تھا وہ سلمان کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو ایک دم سے ڈھیر بڑا سا سلمان کے سامنے ہو گیا اور مولا کے سامنے کچھ نہیں. تو مولا کہنے لگے سلمان بہت ساری کھجوریں کھا گئے تھے. تو اب دیکھیں جو کچھ چھوٹے بڑے کا لحاظ تو ہوتا ہے، فرق تو ہوتا ہے. تو سلمان کو بھی خیال ہوا کہ میں سن رسیدہ ہوں، بوڑھا ہوں، اولڈ ایج ہوں، علی جوان ہے.
تو کہا کہ یا علی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں آپ سے سن میں بہت بڑا ہوں، آپ کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ سلمان تم بہت بڑے ہو، تم بہت بڑے ہو، بہت بوڑھے ہو۔ تو کہا کہ ہاں مولا میں اتنے سال کا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ۔ کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ جوانی میں تم جو ہے وہ جنگل میں گئے ہوئے تھے اور وہاں ایک دم سے ایک شیر آ گیا تھا؟ تو اب سلمان بڑے حیرت سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ صحیح بھی ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ کہا مولا ایسا ہوا تو تھا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ جب تم جنگل میں تھے، اکیلے تھے اور شیر آ گیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو کہا مولا پھر یہ ہوا تھا کہ ایک جوان آیا تھا اور اس جوان نے شیر سے لڑ کر کے شیر کو بھگا دیا۔ کہا اچھا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ میرے پاس کچھ تھا تو نہیں، میرے پاس اس وقت کچھ تھا تو نہیں، میں جنگل میں اس لیے گیا ہوا تھا کہ میری ماں پھولوں کے گلدستے، فلاور کے جو ویلنٹائنز ڈے کو دیے جاتے ہیں، ہاں یہ جو ہے وہ بناتی تھی۔ تو مجھے اس نے جنگل میں بھیجا تھا کہ یہ پھولوں کو جمع کر کے لاؤ تاکہ اس کا گلدستہ بنایا جائے۔ تو میرے پاس بس یہی کچھ چند پھول جو میں نے چنے ہوئے تھے یہ تھے میرے پاس۔ تو میں نے اس جوان کو یہ پھول پیش کر دیے۔ مولا نے ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا یہی پھول تھے، کہا یہی پھول تھے۔ کہا یا علی آپ کے پاس کیسے آئے؟ کہا میں ہی تو وہ جوان تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں ہی تو وہ جوان تھا جس نے تمہاری اس دن مدد کی تھی۔ اور سلمان کیا ہیں؟ سلمان کیا ہیں؟ ایک دن رسول جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا عجیب و غریب شکل کا انسان جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آ گیا۔ ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی عجیب شکل کا انسان یا عجیب شکل کا کوئی مخلوق یہاں آ جائے گا تو ہم سب ڈر جائیں گے۔ جیسی شکل کے مخلوق کو ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو تو ہم سب بھی لازمی باتیں ڈر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی ڈر گئے۔ تو حضور نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں جملہ کہہ دوں، جو عجیب و غریب شکل والوں سے ڈر جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ ہاں اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو مطمئن رہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت میں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں صحابہ کا احترام ہے لیکن اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ ہاں اہل بیت سے دین لینا ہے، صحابہ سے دین نہیں لینا ہے۔ تو جو ہو رہا ہے، تو وہ ڈر گئے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ تو حضور نے کہا کہ تم لوگ پریشان نہیں ہو، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا تعارف کرواؤں؟ کا تعارف کرواؤ تاکہ صحابہ کرام بھی کی پریشانی کم ہو جائے۔ کہا میں ہام ابن لام ہوں اور میرا تعلق جن سے ہے، شیاطین سے ہے، اور میں آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، اس کا حل چاہیے۔ کہا فرمائی۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ
ہم نے آدم سے لے کے آپ کے زمانے تک دیکھ لیا. آدم علیہ السلام آئے تو وہ کسی مشکل میں، پریشانی میں گرفتار ہوتے تھے. ہم انہیں تنگ کرنے کے لیے پہنچتے تھے تو درمیان میں ایک جوان آ جاتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ آدم کے بعد والا نبی ہے. آدم کے بعد شیث آ گئے. جب شیث کے پاس ہم پہنچے پھر یہ جوان آ گئے. شیث کے بعد ادریس آ گئے. پھر ہم ادریس کے پاس پہنچے. دیکھیں اس سے ایک اور لیسن لینے کا، یہ واقعہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں. شیاطین جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ معصوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن آتے ضرور ہیں، کوشش اپنی پوری کرتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اسے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن کوشش پوری کرتے ہیں. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تمہاری جیتی ہوئی لڑائی ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے. انہیں معلوم ہے کہ وہ نبی کا کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. تم سے صرف اتنا تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر لو. سمجھو نا؟ کہا ادریس آ گئے، پھر وہ جوان آ گیا. ہم سمجھ رہے تھے ادریس کے بعد والا نبی ہے. پھر نوح آ گئے، ہر نبی آ گیا. اب یا رسول اللہ آپ آ گئے اور ہمیں معلوم ہے، نہیں ہمیں یہ یقین ہے، اعتماد ہے، عقائد ہے ہمارے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ جوان کون ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس جوان کو دیکھ لو تو کیا پہچان لو؟ تو وہ جن کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہچانے؟ 1,23,999 پیغمبروں کے پاس ہم گئے اور الگ الگ پیغمبر تھے، لیکن جوان ایک ہی تھا. تو اتنے پیغمبروں کے سامنے جب ہم نے اس جوان کو دیکھ لیا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جوان کو دیکھ لیں اور اسے نہ پہچانیں؟ تو روایت میں یہ ہے کہ امیر المومنین سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے علی سے کہا کہ سر اٹھا لو. جب علی نے سر اٹھایا تو اس جن کے متعلق روایت میں آیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جمپ مارا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہی تو وہ جوان ہے، یہی تو وہ جوان ہے کہ جو آدم سے لے کر کے اور ہر نبی کے سامنے جب ہم پہنچتے تھے تو انہیں بچانے کے لیے آ جاتا تھا. تو کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے بتائیے کہ یہ جوان کون ہے؟ حضور نے فرمایا ھذا ابن امی و وصی و وزیر و خلیفتی من بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ مطلب ہے یعنی یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی غیب میں نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. ظاہری مولا نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے تمام انبیاء ما سبق کی مدد غیب میں کی اور ظاہری طور پر نبی آخر کی، مرسل آخر کی مدد کی. ظاہری طور پر مرسل آخر کی مدد کی. اور یہ بات، یہ آغاز ولادت کے روز سے شروع ہوا. دیکھیں علی کے گھر، علی کی خدا کے گھر میں ولادت ہونا 2-3 باتیں واضح کرتا ہے. ایک بات تو آپ کو گزارش کرتی ہوں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا ہے. ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا ہے، یعنی اور کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابو طالب کے ایمان کا ثبوت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، ابو طالب مطمئن ہے. ایک دو اور باتیں اور ایک دو اور مسئلے حل کر رہے ہیں. ہاں کیا مسئلے حل کر رہے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر کے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے.
سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے وضع کیا ہے وہ بکہ پہ ہے. مکے کا پرانا نام ہے. وہ مبارکہ ہے، برکت والی جگہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ عالمین کی ہدایت کرے گا. عزیزوں، قرآن پڑھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیواریں کسی چیز کی ہدایت نہیں کر سکتی، سیمنٹ کسی چیز کی ہدایت نہیں کر سکتی، اینٹیں کسی چیز کی ہدایت نہیں کر سکتی، لوہا لکڑی کسی چیز کی ہدایت نہیں کر سکتی. حل اسی آیت کے جملے کے اندر ہے ان اول بیت. عزیزو، عربی جاننے والوں سے جا کر کنفرم کر لیجئے گا، عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں گھر کے لیے، ایک دار ہوتا ہے اور ایک بیت ہوتا ہے. اور دار اس گھر کو کہتے ہیں جہاں لوگ نہیں رہتے. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا ان اول دار وضع للناس. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہاں کوئی رہتا تھا، نہ ابھی کوئی رہتا ہے، نہ آئندہ اللہ کا کوئی ارادہ ہے وہاں رہنے کا. جس کا نہ جسم ہو، نہ جسمانیات ہو، نہ کسی مادے سے بنا ہو، اسے کسی مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو فرما رہے اسے تو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر بیت کیوں کہا اس کو؟ کہا اس لیے اس کو بیت کہا ہے کہ کوئی اہل بھی آنے والے ہیں، کوئی بیت کے اہل بھی آنے والے ہیں. اور اشتباہ نہ ہو کہ اس بیت کے اہل کون ہیں، اس کے پہلے فرد کو ہم اسی گھر میں بھیجیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس گھر کا اہل کون ہے. کہا یا علی ہے، یا علی کی اولاد ہیں. ایک اور مسئلے کو حل کر دیا. دیکھیں کسی اور شخصیت کے متعلق تاریخ اسلام میں، حتیٰ کہ حضور کے متعلق یہ اگر پوچھا جائے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے تو نہیں معلوم. کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ صحابہ کرام سے دین لینے والوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ نبی تو 40 سال کے ہوں گے، اعلان رسالت کریں گے، تب تو صحابہ پیدا ہوں گے. نبی کی ولادت کے وقت تو کوئی صحابی ہے ہی نہیں. نبی کی ولادت کے وقت تو کوئی صحابی ہے ہی نہیں، تو کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، علی کی ولادت کے لیے اللہ نے ایسی مشہور جگہ کو اس لیے رکھا ہے، اور 3 دن تک ان کا قیام اس گھر میں رہے گا کہ سارا مکہ کعبے کے ارد گرد جمع ہو جائے، تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ علی کی زیارت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ نے سب کو وہاں جمع کر دیا ہے علی کی زیارت کے لیے. اللہ نے سارے مکے کو جمع کیا ہے علی کی زیارت کے لیے. اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہم نے علی کی جائے ولادت کو اتنا مشہور اس لیے بنایا ہے. اس میں ہمارے توحید کا غرض ہے. بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو علی کو خدا کہیں گے، اللہ یہ ان کے خلاف حجت رکھے گا کہ ہم نے علی کی پیدا ہونے والی جگہ کو اتنا مشہور بنا دیا کہ مکے کے ایک ایک شخص کو معلوم ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے. جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. مل کر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اور ہر ایک فضیلت کو رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام تر فضیلتیں ہیں ہی اس لیے کہ یہ انسان ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں. ورنہ اس میں فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی خدا ہے تو وہ تو صاحب قدرت ہے، قدرت کے بغیر خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے ہی تب اس شخص کے اندر جب انسان ہوتے ہوئے، خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس کے اندر سارے کمالات نظر آئیں. اسی چیز کو اصطلاح عقائد میں ولایت کہتے ہیں.
اسی کو ولایت کہتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی ولایت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. باپ کو بیٹے پہ ہے، عالم کو اس کی جماعت کے اوپر ہے، مجتہد کو امت کے اوپر ہے. یہ تھوڑی تھوڑی سی ہے، مختصر سی. بعض مسائل کے اندر باپ کو بیٹی کے اوپر ولایت ہے، شرعی مسئلہ ہے. اسی طرح جو ہے مثلا یتیم کے اوپر کسی کا کوئی کفیل نہیں ہے، اس پر مجتہد کے حاکم شرع کی ولایت ہے. یہ مختصر سی ولایت ہے. اور مکمل طور پر ولایت اس کے پاس ہوتی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. بس میں نے بات تمام کر دی. مختصر ہر ایک کے پاس، اور مکمل اللہ کے دیے ہوئے کے پاس. اس کی ایک جھلک اللہ نے قرآن میں بیان کر دی تھی تاکہ بات واضح ہو جائے. بس تمام کر دیا میں نے. مولا سے پوچھا گیا کہ علی یہ فرمائیے کہ آپ کو آپ کی تمام فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ناقص شخص سے بھی یہ سوال پوچھ لیا جائے تو وہ بھی تھوڑی دیر سوچے گا کہ مجھے اپنی کون سی بات پسند ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی کمال ہے ہی نہیں. اور جو صاحب کمال ہے اس سے پوچھا گیا ہے تو اسے تو بہت دیر لگانی چاہیے تھی، لیکن اگر دیر لگاتے تو پھر انہیں ہم امام نے سمجھتے. فوراً مولا نے فرمایا مجھے ایک فضیلت اپنی سب سے زیادہ پسند ہے. کہا مولا کون سی؟ کہا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَّرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے رسالت کے بس دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. آیت کا مزاج ہی بتا رہا ہے کہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. مدینے میں تو کافر ہے ہی نہیں، کافر تو سب مکے میں ہیں. مدینے میں کوئی ایسی آیت نازل ہی نہیں ہوئی. اور مکے میں تو ابھی صرف 22 سورے نازل ہوئے ہیں. 92 سورے 92 سورے تو ابھی مدینے میں اتریں گے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا نہیں پورا علم ہے، اور ایسے وقت پر ہے کہ جب ابھی پوری کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. تو عزیزو، عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں بک کو اس لیے کہ اسے لکھا جاتا ہے پھر اسے پڑھا جاتا ہے. کتابت کہتے ہیں لکھنے کو عربی میں، اس لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں کہ اسے لکھا جاتا ہے پھر اسے پڑھا جاتا ہے. سوائے ایک کتاب کے، قرآن کو قرآن کہتے، کتاب نہیں کہتے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ہے قرآ سے، جو پڑھا جائے. یعنی ہر کتاب پہلے لکھی جاتی ہے پھر پڑھی جاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو پہلے پڑھی گئی بعد میں لکھی گئی. تو جو ہمارے پہلے پڑھی گئی، بعد میں وہ جو لوگوں نے پڑھا تھا اسے لکھا گیا. تو ظاہری بات ہے کسی نے پڑھا ہوگا تب تو لکھا. کسی نے قرآن پڑھا تب اسے لکھا گیا. عزیزو، اس بات کا اور لطف لینے کے لیے ایک اور آیت کی طرف اشارہ کر دوں. واقعہ آپ سب کے ذہن میں کہ تخت سلیمان، دربار سلیمان لگا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت لے آؤ. کون ہے جو تخت لے آئے؟ ایک جن بولا میں تخت لے آتا ہوں. بس بات تمام ہو گئی. ایک جن بولا میں تخت لے آتا ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا قوی عزیز. یہ غلط، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا. وہ تخت لا سکتا تھا، لیکن مزاج رسالت کو
اس کا انداز اچھا نہیں لگا. کیا مطلب؟ مطلب اللہ اور رسول کے سامنے جو کوئی بھی اپنی بڑائی کرے، اللہ اور رسول اسے جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، جواب کے قابل بھی نہیں سمجھے. پھر وہ بولا علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا. اس نے کیا کہا کہ یا نبی اللہ، میں طرفت عینک، پلک جھپکنے میں، بلنک آف این آئی میں یہ تخت لے آتا ہوں. اور پلک جھپکی اور تخت آ گیا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کیا کیا، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا تھا، اس وجہ سے میں یہ کرامت دکھا سکا. امام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ وہ کون تھے، کیسے وہ تخت لے کر آئے؟ کہا وہ آصف بن برقیہ تھے، وصی سلیمان تھے، سلیمان کے خالہ زاد بھائی تھے، سلیمان کے خالہ زاد کزن تھے، اور ان کے وصی، ان کے جانشین تھے، نبی نہیں تھے. آصف نبی نہیں تھے، وصی نبی تھے، لیکن ان کے پاس اسم اعظم کے 73 حروف میں سے، تفسیر برہان میں یہ روایت ہے، دیکھ لیجئے گا، سے اسم اعظم کے 73 حروف میں سے ایک حرف تھا، ایک حرف تھا. اس ایک حرف کے طاقت سے وہ یمن سے فلسطین تخت بلقیس پلک چھپکنے میں لے آئے. کہ ان میں سے 72 حروف ہمارے پاس ہیں، ان میں سے 72 حروف ہمارے پاس ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ ان کو ایک ایک کو دیا گیا تھا، وہ تمام تر ہمارے پاس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ 72 ہیں. کہ مولا وہ 73 والا حروف کون سا ہے؟ کہ وہ اللہ نے پردے غیب میں رکھا ہے تاکہ بندے میں اور خدا میں فاصلہ برقرار رہے، تاکہ عبد اور معبود میں فاصلہ برقرار رہے. اب عزیزو آ جائیے اس آیت کے ذیل میں کہ مختصر تھوڑے سے علم سے یمن سے فلسطین پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے. کیا پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر علی مدینے میں ہے، رسول خیبر میں ہے، اور کہے ناد علین، علی کو بلاؤ، ادھر علی کو بلایا، ادھر علی آ گئے. جو ایک حرف والا تخت لا سکتا ہے، 72 حروف والا اس سے بہت کچھ زیادہ کر سکتا ہے. تب علی نے فرمایا کہ مجھے اپنی فضیلتوں میں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ مجھے ہم پلہ رکھا گیا کہ ایک اللہ رسول کی رسالت پہ گواہ ہے، ایک علی ہے. بس عزیزو بات تمام ہو گئی، وقت تمام ہو گیا. خداوند کریم اس مبارک شب کے صدقے میں ہم سب کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حقیقی جانثاروں میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے شیعوں میں شمار فرمائے. اسی شب کے صدقے میں اس مبارک مہینے، اس مبارک شب اور اس مبارک ہستی سید الاوصیاء اور امیر المؤمنین امام المتقین کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے، انہیں معصومین علیہ السلام کے ساتھ ملحق فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. جو ہمیں اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے، جو بھی مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اس شب کے صدقے میں دور فرمائے. جو کسی بھی طرح کی حاجت لے کر اس فرش پر آئے ہیں، اس فرش سے نہ اٹھیں کہ ان کی حاجت پوری ہو جائے. خداوند کریم ہماری سب سے بڑی دعا کہ اس شب کے صدقے میں امیر المومنین کے وارث
وارث حقیقی اور ہم سب کے فرج کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے جانثاروں اور ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے، ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ Mu'minin now request upon Al-Hajj Azad Bhai Rahmatullah to come and do the honors of reciting a qasida. Let's all welcome him with a loud nari salawat. Bar Muhammad. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ شیر خدا داماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، شیر خدا داماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، شیر خدا داماد پیمبر، حیدر 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 حیدر، شافی محشر ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر۔ بولن میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولن میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر، بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر، شیر خدا داماد پیمبر، حیدر شیر خدا داماد پیمبر۔ میری وصیت یاد یہ رکھنا، قبر کے باہر تم سب کہنا، میری وصیت یاد یہ رکھنا، قبر کے باہر تم سب کہنا، خود میں کہوں گا قبر کے اندر، حیدر 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 حیدر، خود میں کہوں گا قبر کے اندر، حیدر 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 حیدر، شیر خدا داماد پیمبر، حیدر حیدر حیدر، شیر خدا داماد پیمبر، واقف سے آداب ولا سے کلمہ ادھورا کیسے پڑھے، واقف سے آداب ولا سے کلمہ ادھورا کیسے پڑھے،
دشت نبی پہ بولے کنکر حیدر 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 دشت نبی پہ بولے کنکر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شبر اور شبیر ہو راضی شہوان والا پیر ہو راضی شبر اور شبیر ہو راضی شہوان والا پیر ہو راضی بول سخی شہباز کلندر حیدر حیدر بولو شخی شہباز کلندر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر دونوں ہے یہ روح ولایت دونوں ہے یہ جان ولایت دونوں ہے یہ روح ولایت دونوں ہے یہ جان ولایت اللہ اکبر حیدر حیدر اللہ اکبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر شیر خدا داماد پیمبر حیدر حیدر شیر خدا داماد پیمبر حیدر ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 اس کو لگا رہتا ہے خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا سجرہ اس کو لگا رہتا ہے خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا سجرہ آ نہیں سکتا اس کی زباں پر حیدر حیدر آ نہیں سکتا اس کی زباں پر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شافی محشر ساقی کوثر حیدر 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 شافی محشر ساقی کوثر حیدر 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 افضل السلام محمد و آل محمد
بر محمد و آل محمد صلوات. On our request for Naki Abbas to come and do the honors of reciting the Qasida, please let's all welcome him with a loud Nare Salawat. بر خوشنودی کل امام علی علیہ السلام باز بلند صلوات. نشان دیوار کا ہاں نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے. کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے. اور ہنسی میسوں کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا. ہنسی میسوں کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا. مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے. اور تجھے تکلیف ہے واعظ تو لڑ اللہ سے جا کر. تجھے تکلیف ہے واعظ تو لڑ اللہ سے جا کر. فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں ٹکرار کرتا ہے. فضائل پر علی کے مجھ سے کیوں ٹکرار کرتا ہے. اور خدا کو خود میرے مولا سے کتنا پیار ہوگا جب وہ ان کے دشمنوں سے پیار کرتا ہے. ہاں نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے.
بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور درود پڑھ لیجیے. اللہ پیغمبر اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں. اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں. عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار، ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسا میں تمار. حیدر کی محبت، حیدر کی محبت میں سردار ہے دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں. اور خود کہتے ہیں کفار یہ دعویٰ نہیں میرا، صفین کا لشکر ہو یا ہو گاٹ کا پہرا، صفین کا لشکر ہو یا ہو گاٹ کا پہرا. غازی کے لیے ریت کی دیوار ہے دونوں، غازی کے لیے ریت کی دیوار ہے دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں. اور فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں، فطرس یہی کہتا ہوا اڑتا ہے ہوا میں. کعبے میں دعا مانگ لو یا کرب و بلا میں، کعبے میں دعا مانگ لو یا کرب و بلا میں. شبیر شہنشاہ کے دربار دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں، قرآن و علی علم کا معیار ہے دونوں. پر محمد وآل محمد صلوات. Mu'mineen, we've come to the end of our program. Please be kind enough to be standing for the recitation of Salam. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة من ذرتک و بنیک وعلی المستشہدین معک وعلی الملائکۃ الحافین بقبرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا محمد الباقر، السلام علیکم یا جعفر الصادق، السلام علیکم یا موسی الکاظم، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا محمد تقی الجواد، السلام علیکم یا علی نقی ہادی، السلام علیکم یا حسن العسکری، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک
وزهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم كل وليك وجبن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حتى تسكنه أرزك توبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.